نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأماني۔ صبح و شام ہم معاشرے کے اندر لوگوں کو گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہمیں ملتا ہے جو بات کرنے پر، سمجھانے پر، مشورہ دینے پر ہمیں مامور نظر آتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں تو بہت سارے لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس فیلڈ سے متعلقہ مل جاتے ہیں۔ آپ کو قانونی مشاورت کرنی ہو تو آپ کسی اچھے وکیل سے، کسی اچھے قانون دان سے بات کریں تو آپ کو بڑے بہترین، معقول، پڑھے لکھے مشورے میسر آ سکتے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو جو لوگ سالوں سے تجارت سے وابستہ ہیں، یقیناً آپ ان سے ملاقات کریں گے، مشورہ لیں گے، اور یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کچھ مشورے تو ہم جا کر لیتے ہیں، اور کچھ مشورے ویسے سوسائٹی کے اندر دیے جاتے ہیں تاکہ آگاہی پیدا ہو، شعور بلند ہو۔ مختلف بیماریاں جب معاشرے کے اندر جڑ پکڑتی ہیں تو سنجیدہ حکومتیں ان کے حوالے سے آگاہی مہم چلاتی ہیں، لوگوں کو شعور دیتی ہیں کہ یہ چیزیں اس بیماری کا سبب بن رہی ہیں، آپ اس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، فلاں احتیاط کر لینی چاہیے، فلاں چیزیں کم استعمال کی جائیں، فلاں زیادہ استعمال کی جائیں۔ اچھے طریقے سے قوم کو اویئرنس دی جاتی ہے، آگاہی دی جاتی ہے، تاکہ لوگ بیماری آنے سے قبل ہی اس کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ لیکن یہ ساری باتیں قابل تحسین اور قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا اس وقت المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ باقی ساری چیزوں کے لیے تو شعور دینا، آگاہی دینا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن لوگوں کو دین کی آگاہی دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، انہیں گناہوں کے نقصانات سے آگاہ کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اگر اخلاقی اقدار کسی قوم کی بگڑ جائیں تو پھر اس پر کتنا نقصان مرتب ہوتا ہے، اور وہ قومیں کتنی خسارے میں چلی جاتی ہیں اگر وہ اپنے اخلاقی معیار کو توڑ دیتی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو مادہ پرستی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو یقیناً اسے پھر کسی برائی سے بھی روکوں گا، تو اس طرح ہو سکتا ہے سامنے والا میرا مخالف ہو جائے، تو مجھے کیا لگے، میں اس مشکل میں کیوں پڑوں۔ تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بڑے فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے سمجھانے کی۔ یاد رکھیے، کئی دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں، معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں، مدبر بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بصیرت کی روشنی بھی دی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ عدم توجہی کی وجہ سے بعض چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی انہیں سمجھاتا ہے، قائل کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ میرا استاد بن گیا ہے۔ یوں کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ میری توجہ کرا رہا ہے؟ آپ کے کرتے پر آگ لگ گئی ہے اور کسی نے شور مچا کے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے کرتے پہ آگ لگی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آگ کے نقصانات سے آگاہ نہیں تھے، یا آگ جو نقصان پہنچائے گی اور جو تباہی مچائے گی اس تباہی کا پتہ نہیں تھا، صرف توجہ نہیں تھی، آگ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جس شخص نے آپ کو شور مچا کے، آواز دے کر، بار بار رولا ڈال کر، احتجاج کر کے آپ کی توجہ کرائی ہے، تو وہ آپ کا استاد نہیں، وہ آپ کو آگ کے نقصانات نہیں بتا رہا، وہ صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی توجہ نہیں، آپ کے کرتے پہ آگ لگ گئی ہے، اگر نہ بجھی تو آپ کا نقصان کرے گی۔
تو خیر کا پیغام دینا، معاشرے کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا، اس کا یہ معنی کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ بھئی ہم سمجھدار بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہے، تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ تو آپ اس کا یہ معنی کر لیں پیغام حق دینے کا کہ میری توجہ کرائی جا رہی ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب آپ کی تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی وجہ سے فلاں معاملے میں نقصان ہو رہا ہے، یہ نام دے لیں آپ۔ لیکن خیر کا پیغام دینا بھی شروع کریں، اور اگر کوئی پیغام دے تو اسے قبول کرنا بھی شروع کریں۔ خطبہ جمعہ حضرت عمر ہی دیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، لیکن آپ نے خطاب کیا تو ایک خاتون نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ بات آپ نے مہر کے بارے میں اس طرح کی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تو اس کا حکم اس طرح سے ہے۔ تو وہ آیتیں حضرت عمر کی نظر سے گزر چکی تھیں، لیکن کئی دفعہ بندے کی بات کرتے ہوئے توجہ، آپ ایک لفظ بولتے ہیں سبقت لسانی، یعنی گفتگو کرتے آپ کی مفہوم سے آگے آپ کی بات بڑھ گئی، آپ کی زبان آگے نکل گئی، اس کو کہتے ہیں سبقت لسانی، یعنی زبان نے تیزی دکھا دی، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہا اور کچھ اور کہہ گئی، آپ اس کو سبقت لسانی بولتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کو قبول کیا، اور قبول بھی بڑے حسین لفظوں میں کیا، دلیر بڑے تھے نا حضرت عمر، تو کسی بات کو بھی لیتے تھے تو کشادہ سینے کے ساتھ لیتے تھے، فرمانے لگے دیکھ لو بھائی، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک مرد سے غلطی ہو گئی اور ایک عورت نے درست کہا ہے۔ تو میرے عزیز، اچھی بات کہہ دینا خیر، اچھا کچھ لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے تقریر کرنے کا، وہ بھی درست نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ہی مطلب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں، یہ انداز بھی درست۔ آپ معتدل اور معقول انداز میں پیغام دیں، یعنی اگر آپ کے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے نا کہ میں بڑا سیاںا ہوں، تو پھر تو آپ خود قابل علاج ہیں، پھر تو آپ کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے خطیب بننا، مقرر بننا، واعظ بننا، ایک ہوتا ہے دین کا دائی بننا۔ وہ جو دائی ہوتا ہے نا دین کا، اس کا کام تو دعوت دینا ہے، اس کو کوئی نیا نقطہ دے کر داد نہیں لینی قوم سے، اسے اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر اپنی ویلیو مارکیٹ میں بلند نہیں کرنی، بلکہ اس شخص کو دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھائل نہیں کرتا، وہ مائل کرتا ہے، وہ چیر کر پھاڑ کر سینے اور کلیجے کو چاک کر کے آپریشن نہیں کرتا، بلکہ وہ قائل کر دیتا ہے کہ تیرا علاج بالغذائی کر دیتے ہیں، تجھے تھوڑا سبق پڑھا دیتے ہیں، یہ کھا لیا کر، یہ چھوڑ دیا کر، اس وقت سو جایا کر، اتنی تیرا علاج تھوڑی تیری تربیت کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کو پسند بڑا کیا ہے کہ آپ دعوت دین دیں، آپ پیغام حق دیں، آپ معاشرے کے اندر وہ بولی بولیں جس بولی سے لوگوں کا ذہن مائل ہو دین کی طرف، آپ وہ توجہ لوگوں کی توجہ کرائیں کہ جو مائل ہو۔ یعنی کسی نے سفید لباس پہن کے داڑھی رکھ لی ہے تو آپ اس کو شاباشی دیں کہ یار کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ کا یہ کہنا اس شخص کو، کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھیں تو پذیرائی کریں اس کی، لیکن کسی جگہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اس نے اپنے منہ سے کوئی غلط لفظ نکالا ہے تو آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ تیری شخصیت کے ساتھ اس جملے نے میچ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک دوست سے کچھ شناسائی ہو گئی، وہ انسپیکٹر تھے، ایک دفعہ انہوں نے، ہم اس علاقے میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ چائے پی لیں۔ تو جیسے ہی ہم پہنچے تو وہ دروازے پہ تھے تو سگریٹ لگایا ہوا تھا۔ اب وہ BBA اس نوجوان کی تعلیم ہے، اللہ نے اعزاز دیا ہے، پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، عمدہ ہے، سنجیدہ ہے، اور مزید محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، اگلی منزلوں کے مسافر ہیں۔ تو وہ جیسے ہی میں نے ان سے ملاقات کی، بغل گیر ہوئے، خیر میری طرف دیکھ کے سگریٹ تو انہوں نے پھینک دیا، تو میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی۔ تو جب بغل گیر ہوئے تو میں نے ان کے کان میں کہا یار ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سگریٹ آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کیا، یعنی جو آپ کی شخصیت کی خد و خال میرے ذہن میں ہے نا، اس پہ نا یہ جو 2 انگلیوں میں سگریٹ تھا نا، یہ میچ نہیں کیا، یعنی کوئی پھبی نہیں گل، نہیں کوئی مزہ نہیں آیا۔ آپ مطلب BBA کیا ہوا ہے، یہاں کوئی قلم ہوتا تو ذرا رنگ تھوڑا سا نا ڈیسنٹ قسم کا ہونا تھا،
ذرا انداز تھوڑا سا نا خوبصورت ہوتا، مزہ آتا، اور آپ کے پاس کوئی قانون کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا خوبصورت لگتے آپ اپنی شخصیت کے خد و خال کے، کیسا خوبصورت اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ وہ اتنے سے لفظ، اور وہ بھی شاید 2-4 جملے، زیادہ نہیں، چائے پی بیٹھے رہے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا۔ 4-5 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، کسی موقع پر جمع ہوئے، باتیں ہوتی رہیں، اٹھنے لگے تو کہنے لگے کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ اور میں نے کہا میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں۔ کہنے لگے 4 سال پہلے گلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا سگریٹ آپ سے میچ نہیں کرتے، اللہ کی قسم دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا کبھی۔ اچھا میرا نہیں خیال تھا ایسا کہ یوں ہوگا، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تو کہہ تو دے، اثر تو میں نے پیدا کرنا ہے، تو بولتا بھی نہیں، تو کہتا بھی نہیں، تو کسی کو پیغام ہی نہیں دیتا، کہہ تو صحیح۔ دل تو اللہ پھیرا کرتا ہے، کسی کے بس بھی نہیں وہ کسی کے دل پر اثر کرے۔ قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، میرا رب فرماتا ہے اس سے زیادہ کس کی بات خوبصورت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے زیادہ کسی کی سونی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سونی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو رب کی جانب دعوت دیتا ہے۔ سب سے سونی باتیں وہ کرتا ہے جو اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے۔ کسی درویش کی تقریر اثر پذیر ہوتی تھی تو کسی نے ان سے کہا آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا اپنی نہیں نہ کرتا میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ اس سے زیادہ پیاری بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَامِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، خالی دعوت نہ دے، خود عامل بھی ہو اس پر۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے خوبصورت بات اس بندے کی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں الحمدللہ، آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان کام، میں کہہ دینا میں مسلمان ہوں۔ آج آسان ہے، حضرت بلال کے دور میں بڑا مشکل تھا۔ آج آسان ہے، حضرت صہیب رومی کے زمانے میں بڑا مشکل تھا۔ آج آسان ہے، حضرت عمار ابن یاسر نے جب کہا تھا میں مسلمان ہوں تو بڑی مشکل آئی۔ آج آسان ہے کہنا میں مسلمان ہوں، لیکن جب یہ اعلان حضرت جناب سلمان فارسی نے کیا تھا تو حالات اور تھے۔ آج آسان ہے ڈٹ کے کہنا، اعلان کرنا کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا تو حالات اور تھے۔ آج سوکھا ہے، مولا علی کے دور میں بڑا اوکھا تھا۔ آج رستہ ہموار ہے، حضرت عثمان کے دور میں گھاٹیاں دشوار تھیں۔ آج کہنا مسلمان ہونا یہ پذیرائی کا دور ہے، جناب عمر کے زمانے میں رنگ اور تھا، آج سوکھا ہے، آسان ہے۔ لیکن اتنا مارا تھا کفار نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہوش نہیں آئی کتنے گھنٹے جناب ابو بکر صدیق۔ آج تو آسان ہے، اس دور میں مشکل تھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس پر تیرتے بھی نہیں چل سکتے، قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے اندر ڈوب کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ سخت ترین اور کٹھن ترین مرحلہ، تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، کہا اس سے مراد انبیاء ہے، سب سے سونی بات نبیوں کی، اس کے بعد اس سے مراد علماء ہیں، سب سے خوبصورت بات علماء کی جو دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر اس سے مراد مجاہدین ہے، سب سے سونی بات مجاہدین کی جو کہتے ہیں کہ آ جاؤ دین کی طرف، نہیں تو پھر جہاد تو ہوگا اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جو آیت ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اذانیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب سے سونی دعوت اس بندے کی ہے جو اذان پڑھتا ہے، جو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ سب سے خوبصورت یہ لوگ خیر کا پیغام دیں، اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے شب و روز سے پیغام خیر دیں۔ دیکھو آپ کے ذمے کہہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا کر دے گا۔ دوستوں کی محفل میں، دوستوں کی مجلس میں، اپنوں بیگانوں کی میٹنگز میں خیر کی بات کہیں، اپنے لب و لہجے سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لوگ مفاد کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بھلا، میرے شعبے کا، میرے مال کا کس بات میں نفع ہے وہ بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا خیر کی بات کرنا، اچھائی کا درس دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اگر بڑا ضروری ہو رستوں میں بیٹھنا تو پھر رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رستوں کا حق کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے رستوں کا حق پہلا یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہو تو اسے ہٹا دو، تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کے سلام لے رستے میں تو اس کا جواب دو، اور چوتھا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تم لوگوں کو خیر کا، اگر رستے میں بیٹھے ہو تو پھر تم اس کا حق ادا کرو، پھر آنے جانے والوں کو دین کی بات بتاؤ، پھر ملنے والوں سے پیغام دین دو، پھر تمہاری طبیعت اس طرح کی ہو کہ تم قائل کر سکو، تھوڑی تھوڑی لوگوں کی توجہ کراؤ، کہو یار یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ لہجہ ٹھیک نہیں، یہ تیرا چلنا ٹھیک نہیں، تیرا اس طرح سے رستے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اور رستے کو بند کر کے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا انداز گفتگو کا، اونچی آواز میں بولنے کا، یہاں ارد گرد بہنیں بیٹیاں بھی بستی ہیں، یہ تیرا طرز ٹھیک، نہایت اچھائی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، قائل کرنے کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، تعلیم کے انداز میں لوگوں کو تھوڑی توجہ دلائی جائے۔ رستوں میں اگر بیٹھنا ضروری ہو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب تو خیر وہ رواج نہیں، کبھی دیہاتوں میں لوگ رستوں میں بیٹھتے تھے تو آنے جانے والے کو تبلیغ تو نہیں کرتے تھے، البتہ آنے جانے والے پہ تبصرہ ضرور کرتے تھے، اس پر گفتگو ضرور کرتے تھے، اس کی کمزوریوں کو بھی معاذ اللہ ڈسکس کر لیتے تھے، حالانکہ حق یہ ہے کہ آنے جانے والے کو دین کی تبلیغ کی جائے۔ دوسری روایت سنیے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوسیوں میں ہے۔ یہ تین چیزیں اس کی آزمائش ہے۔ اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اولاد کی تربیت کیسی کی، بہت بڑی آزمائش ہے، صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا۔ بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں، ہم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سائے میں رہنے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا، ہم دونوں ایک سائے میں رہتے ہیں۔ تو ہمسایوں کے بارے میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الگ الگ لکھ کے دیکھیے گا کبھی اپنے کاغذ قلم سے، ہم الگ لکھے اور سایہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اکٹھے سائے میں رہنے والے۔ اچھا دور دوستی ہوگی، ہم سائے سے اختلاف ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں آزمائش ہے، مال میں، اولاد میں اور ہمسائے میں۔ پھر خود ہی کریم نے مہربانی فرمائی، فرمایا تمہیں بتاؤں ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اس آزمائش سے بری و ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کا ازالہ نماز ہے، اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے، اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی، پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ دے نا پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا، دے اپنے ہمسایوں کو نیکی کا میسج، دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھیں۔ میں بڑی دیر سے اس بات پر غور کرتا ہوں کہ ہماری تبلیغ
بہت ساری جگہوں پہ پہنچی نہیں. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پیغام دین دیا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچ سکا. ہمارا دعویٰ ہوتا اتنا بڑا جلسہ ہوا تو یہ تو روٹین میں محفلوں میں آنے والے لوگ ہیں، انقلاب کیا آیا. دعویٰ ہوتا ہے ہمارا کہ جناب کمال ہو گئی، وہ دیکھو کہاں تک بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے. پر سوال یہ ہے کہ ابھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں ڈھیر ساری فیملیز ہیں جو پوش علاقوں میں شفٹ ہو گئی ہیں، ان کے بچوں کا کتنا آنا جانا ہے مسجدوں میں، غور کر کے دیکھ لیں. اب یہ تنقید کرنا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پوش ایریے میں نے قربانی کا منظر یہ دیکھا ہے کہ وہ جانور گھر نہیں لاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں رکھیں گے، کیا کریں گے، اور قربانی بھی کرنی ہے. تو صاحب کہنے لگے کہ گوشت تو ہم نے ویسے ہی ہفتہ وار لگوایا ہوا ہے، کسائی دے جاتا ہے، تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے ملازموں کو پیسے دے دیے، یہ پیسے لے لو ہماری طرف سے، بکرا خریدنا اور اپنے گاؤں میں ذبح کر لینا، ہماری قربانی ہو جائے گی. میں ان کے عمل سے اختلاف نہیں کرتا، اچھی نیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن اب جب آپ اتنے بڑے ایریے میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات دین کی بنیادوں پر اس خوبصورتی سے عمل کرنا، اس حسن کے ساتھ عمل کرنا وہ قائم. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گاؤں چھوڑ کے شہروں میں چلے گئے، لیکن عیدیں پڑھنے اپنے دیہاتوں میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو لطف اپنے گاؤں میں ہے نا نماز عید ادا کرنے کا، اپنوں کے بیچ وہ کہیں اور. تو ان لوگوں تک پیغام تو پہنچانا ہے نا. جو ملک سے باہر شفٹ ہو گئے پیغام دین تو انہیں بھی دینا ہے. جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے دین کا پیغام انہیں بھی. کتنا بڑا فریضہ ہے تبلیغ کرنا، کتنا اہم کام ہے لوگوں کو دعوت خیر دینا، اور یہاں لوگ اس اہم کام سے غافل ہیں. اب جو تقریریں ہمارے ہاں ہوتی ہیں نا، جو کانوں کی لذت کے لیے خطاب ہم سنتے ہیں، وہ تو داد امداد کے مسئلے ہیں میرے بھائی. وہ تو ہو مجھے مزہ نہیں آیا، اونچا سبحان اللہ کہو گے تو بات چلے گی تو میں نقطہ دینے لگا ہوں. تو میں کئی دفعہ تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈر آتا ہے، نقیب محفل گھوم کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر گھوم کے ادھر آ جاتا ہے. کیوں ہونے لگا کہ اندر ذرا تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا. تو مطلب وہ میرے جیسا دیسی آدمی تو سمجھتا ہے پتہ نہیں جملہ دینے لگا ہے کہ بم جلانے لگا ہے. بھئی جو بات کرنی ہے تو کر دے، مہربانی کر، جملہ دے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں جملے تراشتے ہیں؟ آپ نے آیتیں ساری سنا لی ہیں قوم کو، کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو جملہ تراشنے کی؟ آپ نے احادیث ساری سنا لی قوم کو، اقوال اصحاب سے آپ نے آگاہ کر لیا ہے امت کو، کیوں ضرورت پڑی آپ کو جملے تراشنے؟ جملے نہ تراشیں آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے بندوں سے گفتگو کریں. لوگوں کو پیغام میں دین دیا جائے، دعوت خیر دی جائے اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے، اور قائل کیا جائے کہ یار یہ خیر ہے یہ شر ہے، تھوڑا سمجھایا جائے، تھوڑا بتایا جائے. کتنے بڑے پوسٹر لگتے ہیں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے، ملیریا سے بچاؤ کے لیے، فلاں فلاں. او میرے بھائی تھوڑا سا تو آپ کو کام کرنا چاہیے گناہوں کی بیماری سے بچاؤ کے لیے. یہاں تو گناہ نفسیات پہ سوار ہو گئے لوگوں کی ذہنی سطح اس طرح کی کر دی گئی ہے کہ معاذ اللہ گناہ کرنا، گناہ کے قریب جانا آسان ہوتا جا رہا ہے. اپنے قوم کا اخلاقی دیوالیہ نکال رہے ہیں لوگ. تو کچھ تھوڑی خیر کی جائے. آپ انداز دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنے لوگ نفسیات پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ سارے کبھی چھوڑ جائیں نا اور صرف مدینے والے محبوب کی حدیثیں پڑھیں. اتنی ذہنی نفسیات کے قریب بات ہے کہ انسان کو نہ کسی فلسفے میں الجھنا پڑتا ہے، نہ اسے معنی کی عمیق گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، نہ اسے جملے توڑ کے دوبارہ جوڑنے پڑتے ہیں، نہ اسے سیاق و سباب کی زیادہ آزمائش سے واسطہ پڑتا ہے. سیدھی سیدھی بات، اور سیدھی سیدھی جا کے ٹکراتی نہیں، چھوتی نہیں، غلام کے دل میں بیٹھ ہی جاتی ہے. ایسے جیسے جگہ لے لی ہے اور ایسے جیسے پہلے سے گنجائش بنی ہوئی تھی محبوب کی بات کے لیے، وہ سیدھی جگہ پکڑتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ غرباء نے آ کے عرض کیا، ضعیف کمزور مالی طور پر کمزور لوگوں نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
امیر لوگ تو ثواب سارا لوٹ کے لے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تو ہم بھی ان کی طرح پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پر وہ اپنے زائد مال سے صدقہ کر کے ہم سے آگے گزر جاتے ہیں. تو وہ تو آگے گزر گئے. تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے بات سنی تو حضور تو موتی رولنے لگے حکمت کے. کریم فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے, تم پیچھے رہ گئے ہو صدقے میں؟ حضور فرمانے لگے تمہارے لیے بھی صدقہ ہے, ہر چیز صدقہ ہے. یا رسول اللہ کیا کیا؟ فرمایا تسبیح پڑھنا بھی صدقہ, تکبیر کہنا بھی صدقہ, تعریف کرنا بھی, کیا مطلب, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ, لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ. اور حضور فرمانے لگے نیکی کا پیغام دینا بھی صدقہ, گناہ سے منع کرنا بھی صدقہ. تو لو نا ہر وقت لوگوں کو پیغام دین دو. تھوڑا سا نا کسی کام کے لیے بھی انسان کو نا تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی دنیا کا آپ کام, یہ واعظ و نصیحت ہے, ممبر پر بیٹھنا ہے, بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں آپ بات کریں, کہتے ہیں جھجک بڑی آتی ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک بھی ہو جائے گی وقت کے ساتھ, آہستہ آہستہ جھجک بھی اتر جائے گی. آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا توجہ تو دلائیں, تھوڑا قائل تو کریں, تھوڑی طبیعت تو لوگوں کی مائل کریں. کہہ دیتے ہیں کئی دوست, اور وہ جو کہتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں. یہ آپ نے اس نوجوان سے تکبیر کہلا دی ہے, ایک تو اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, اوپر سے داڑھی چھوٹی ہے, اور اوپر سے سر بھی اس کا ننگا ہے, تو اس سے آپ نے اقامت کہلوا لی, یہ بڑا غلط کیا. تو میں کہتا ہوں اسے شروع تو کرنے دو, آنے تو دو نا, تدریجاً ساری چیزیں ٹھیک. نبی پاک علیہ السلام تدریجاً دین بتانے کا حکم دیتے تھے. تدریج مشکل لفظ ہے, حدیث پاک سناؤں گا تو آپ کو آسان لگے گا. تدریج کے ساتھ, یکدم نہیں, تدریج سے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا, فرمایا جب تم جاؤ گے نا پیغام دین دینے غیر مسلموں کے پاس, تو سب سے پہلے صرف انہیں توحید کی بات کرنا, انہیں کہنا اللہ پر ایمان لائیں, رسول اللہ پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ. فرمایا جب وہ یہ مان لینا تو پھر انہیں کہنا نماز پڑھو. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نماز فرض ہے نا دین میں, لیکن جاتے ہی نماز کی بات نہ کرنا. پہلے کہنا کلمہ پڑھیں, مسلمان ہو جائیں تو آپ کہنا نماز پڑھیں. اور فرمایا جب نماز کے عادی ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ کی بات کرنا. اور فرمایا جب وہ زکوٰۃ دینے لگے اور تمہیں کہیں کہ یہ مال ہے, بکریوں میں اور اونٹوں میں اور جانوروں میں اکثر زکوٰۃ لی جاتی تھی, تو حضور فرمانے لگے زکوٰۃ لینے جانا تو ان کا عمدہ مال نہ نکال کے لے آنا, حالانکہ بہترین مال خرچ کرنے کا حکم ہے نا. اس تدریج میں مرتب کر کے آہستہ آہستہ لوگوں تک دین پہنچانا. فرمایا بہت شاندار, ان کی بکریاں جانور نہ لے آنا, تم مکس مال لے آنا, اور انہیں کہنا کہ یہ وہ ہے جو ہم امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں گے. اور حضور فرمانے لگے یہ خیال رکھنا کہ کہیں ان کا کوئی حق نہ ضائع ہو جائے. خیال کر, ایک تدریج کے ساتھ, ایک حکمت کے ساتھ, ایک دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ دوس کے ایک معزز آدمی تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا. عرض کی حضور میری کوئی ڈیوٹی؟ فرمایا تم نے اپنے ہی قبیلے کو دعوت دین دینی ہے. وہ تشریف لے گئے. کچھ دنوں کے بعد بڑے غصے میں آئے, کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کیا, وہ نہیں مانتے, ایک بندہ بھی بات ماننے کو, آپ کریں دعا وہ سارے تباہ ہو جائیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بردباری دی تھی کہ کئی دفعہ نا جب حضور اس طرح مسکراتے ہیں, اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم تسلی دہی, پیار کیا اور پھر حضور مسکرائے, اوہ ہو, تو دل کرتا ہے اس مسکراہٹ پر بندہ جان قربان کر دے. محبوب زیر لب مسکرائے, اور حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اگر تمہیں ناراض کیا تو کر دیتے ہیں دعا ان کے لیے. تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, کہا اے اللہ طفیل بن عمر کے قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما دے, مہربانی کر ہدایت دے دے. حضور نے دعا دی, اور پھر فرمایا آپ نہ واپس جائیں, پھر سے تبلیغ کریں, انہیں پیغام دیں. اور ساتھ رسول کریم نے فرمایا بات ان کے ساتھ نرمی سے کرنا, بات ان کے ساتھ لہجہ نرم رکھنا. حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا اپنے قبیلے کے پاس, میں نے انہیں دعوت دی دوبارہ سے. اب تو کمال ہی ہوگا, میں جدھر جدھر جاتا مجھے اللہ خیر ہی عطا فرماتا.
7 ہجری میں حضرت طفیل بن عمر واپس آئے اور 70 بندے ساتھ تھے اور 70 قبیلوں 70 خاندانوں کے لوگ تھے. اللہ نے اتنے گھروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو اگر دعوت دین دینی پڑے تو ان کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بلیڈ اتنے زخم نہیں کرتا. ان کے اگر کوئی بندہ قابو آ گیا نا مطلب تو پھر تو ہو وہ دعوت دین دینے کے نام پر نا اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے مطلب اللہ خیر کرے سب سے بڑی ولی اللہ اس وقت یہی ہے. آپ دعوت دیں اور لہجہ. ہارون رشید کسی مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے چڑھے گئے, ان کو بھی احقاق حق یاد آ گیا بادشاہ دے کے, جو ہو سکتی تھی کی ہارون رشید کے ساتھ حد کر دی, گردن جھکائے بیٹھا رہا بیچارہ, کیا کر سکتا تھا. جمعہ ختم ہوا تو کہنے لگا مولانا ایک سوال پوچھنا تھا, میں زیادہ برا ہوں کہ فرعون زیادہ برا تھا؟ تو مولانا کہنے لگے نہیں برا تو فرعون ہی تھا. تو کہا اللہ نے تو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فرعون کے پاس جانا تو ذرا نرمی سے بات کرنا. تو آپ نے تو میرے سے اتنی سختی کی کہ میں پریشان ہو گیا تھا, کہیں فرعون سے آگے تھوڑی نکل گیا میں. تو مولانا کہنے لگے نہیں وہ بس وہ بات کرتے ہو گئی. تو فرمانے لگے چلیں تھوڑا ہاتھ ہولا کر لے, میں اتنا برا تو نہیں جتنے فرعون اور نمرود تھے, تھوڑی مہربانی کریں, تھوڑی سی نرمی کا حقدار میں بھی ہوں, میرے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ پیار کر لیں. لیکن وہ چونکہ مائع کا ہاتھ میں ہوتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا زور لگانا چاہیے, تھوڑی شدت ہونی چاہیے. اور بعض لوگ جو بات بالکل بھی نرم کرنے والی ہوتی اسے بھی اتنے جوش سے کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھی اس جملے پہ اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت. آپ یہ بات آہستہ بھی کر لیتے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی. دھانائی کے ساتھ پیغام دین دیں, ضرور اپنے ساتھ والے کو پیغام دیں. یار یہ بڑی تکلیف دہ بات نہیں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں تیری 40 سال عمر ہو گئی تینوں نماز پڑھنی نہیں آئی. تو پھر جس 80 اور 90 سال کے بندے کو نبی پاک دین کا پیغام دے رہے تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ 90 سال ہو گئے تجھے آج تک عقل ہی نہیں آئی. کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ, کیا بات کرتے ہیں آپ. یہ تو وہ یار جو ہمارا گاہک بن کے دکان پہ آ جائے اس کے ساتھ تو کڑوے نہیں بولتے کہ دکانداری خراب نہ ہو جائے. تو جو دین سیکھنا ہے اس کے ساتھ کڑوے بولتے ہو تاکہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے. اس لیے ایک تو کوشش کریں لوگوں کو پیغام حق دینے, اور دوسرا پھر اس کا جو خوبصورت ترین اسلوب ہے, بہترین پیرایا, اس خوبصورت پیرائے کے اندر لوگوں کو دعوت دین دیں. یہ نہایت ضروری کام ہے, نہایت اہم مسئلہ ہے. اپنی اپنی جگہ مبلغ بن جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو بڑے دھیمے, اور کسی کو بھی کسی کے سامنے نصیحت نہیں کرنی. حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کو بھائیوں کے بیچ نصیحت کی اس نے اسے ذلیل کیا ہے. اکیلے میں نصیحت کریں, تنہائی میں سمجھائیں, اور اس میں بھی عاجزانہ لہجہ اختیار کریں. کسی شخص کے ساتھ دینی ماحول کے اندر اپنے لہجے میں کڑواہٹ پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امت میں ایسے مبلغ پیدا کرے کہ وہ دین کی دعوت اتنے خیر کے ساتھ دیں کہ پھر سے ایک دفعہ دین کی روشنی 4 دانگے عالم میں پوری آب و تاب سے نظر آئے.